میرے دوستوں بزرگوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ مالدار بننا ہے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے اور اس چکر میں ہے کہ جس کے پاس لاکھ ہے وہ کہتا ہے کہ میں کروڑ پتی ہو جاؤں، جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی بننا چاہتا ہے، جن کے پاس اربوں ہے وہ کرب پتی بننا چاہتا ہے۔ تو آج جو ہے نا، مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک نسخہ عطا فرمایا تھا۔ آج ہمارے ویڈیو کا موضوع یہ کہ آدمی آسانی سے کس طریقے سے مالدار بن سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے نا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے دوست بزرگوں، ہر آدمی کی خواہش ہے، جو لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ جو ہے نا، جو لکھ پتی ہو کروڑ پتی، جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی بننا چاہتا ہے۔ جن کے پاس اربوں ہیں وہ ان سے زیادہ کربوں کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی میں انسان کی پوری زندگی جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث کہلاتی ہے جو اللہ کی طرف سے جو ہے نا بیان کی گئی ہو بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بزبان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ یہ انسان جو ہے نا، یہ اتنا ہوس جو ہے نا، اور اتنا اس کی فطرت میں یہ ہوس بھرا ہوا ہے اور لالچ بھرا ہوا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ایک پوری وادی جو ہے نا، ایک وادی ایک پورے ٹاؤن کو، ایک علاقے کو، ایک بڑے علاقے کو جو ہے نا کہتے ہیں، تو اس اگر کہتے کہ اگر ایک وادی جو ہے نا، ایک ویلی وہ جو ہے نا ان کو ہیرے جواہرات کی جو ہے نا یہ بھر کے دیے جائے زمین سے لے کر آسمان تک، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے کہ اے میرے بندے یہ بس ہے، تو بولے گا یار اب ایک اور چاہیے ہے۔ اس کو پیٹ نہیں بھرتا اتنے ہیرے جواہرات سے بھی، حالانکہ ایک ہیرا اس کی زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن یہ فطرت میں انسان کے لالچ شامل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو دوسرا جو ہے نا ایک وادی دی جائے اور پھر پوچھا جائے کہ اے میرے بندے یہ دو وادیاں بس ہے، تو میرے کہ یا اللہ ایک وادی اور چاہیے۔ اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مبارک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا پیٹ صرف مٹی سے بھرے گا، کیونکہ یہ فطرت میں مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو مٹی سے جو ہے نا یہ جو ہے نا بھرے گا۔ جب یہ قبر میں جو ہے نا مٹی ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا یہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے گا۔ لیکن ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے جو ہے نا میں مالدار بن جاؤں، اور میرے پاس بہت مال و دولت آ جائے، اور میرے پاس بنگلے ہو جائے، اور میری جو ہے نا گاڑیاں ہو جائے، اور میری فیکٹریاں ہو جائے، اور میرا ایک نام ہو جائے، اور میں اتنا بڑا بزنس مین بن جاؤں، اور دنیا میں میرا ایک نام ہو جائے، اور مجھ جیسا کوئی اور ہو بھی نہیں۔ یہ بھی ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ یہ بھی جو ہے نا اس میں کہ اگر کوئی دوسرا بنتا ہے تو اس میں حسد اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ میں اللہ نے ان کو بچایا ہوتا ہے حسد سے، ورنہ جو ہے نا ہر آدمی میں اتنا حسد بھرا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا کہ بھائی میرے پاس تمام نعمتیں ہوں، باقی کسی کے پاس نہ ہو۔ بہت کم لوگ ہوں گے کہ یا اللہ یہ نعمت اس کے پاس ہے، اس کو اللہ یہ آپ نے دیا ہے، اللہ میرے کو بھی اپنا فضل و احسان کر دو۔ اور میرے دوستوں بزرگوں جو ہے نا یہ ہر انسان کی ایک فطرتاً خواہش ہے، اور فطرتاً انسان جو ہے نا یہ لالچ کا ایک منبع ہے، لالچ اس کے اندر فطرت میں شامل ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج کی ویڈیو جو ہے اس بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جو ہے نا یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ جو ہے نا مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں مالدار بن جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ جو ہے نا روزانہ ایک دفعہ جو ہے پورے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ آپ نے 300 مرتبہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ ایک درود شریف ہے، ایک درود شریف ہے، اگر جو آدمی اس درود شریف کو دن میں 300 مرتبہ کسی بھی ٹائم باوضو ہو کے، توجہ کے ساتھ، خضوع کے ساتھ یہ درود شریف اگر وہ پڑھ لے، میں اس کا اسکرین شاٹ انشاءاللہ لگا دوں گا تاکہ آپ اس کو جو ہے نا اپنے پاس اسکرین شاٹ لے کے اور اپنے پاس محفوظ کر کے اور اس کو سیکھ کے تو اس کو پھر جو ہے نا عمل میں لاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چند دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنا آپ زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ کرو گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی عمل جو ہے نا یہ دنیا کے لالچ میں صرف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس عمل کو کہ درود شریف جو ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کی نشانی ہے،
تو ہم ان کی محبت میں پڑھیں گے اس کے بدلے میں کہ ایک درود کے بدلے میں اللہ 10 رحمت نازل فرماتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی درود آدمی سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بھی اللہ 10 رحمت نازل فرماتے ہیں. لیکن اگر ہم جو ہے نا اس درود شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور چونکہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ یہ تمام اعمال کا پتہ نہیں کہ یہ قبول ہوتے یا نہیں، لیکن درود شریف جو ہے یہ قابل قبول ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی جو ہے نا اس کو جو ہے نا فرماتے ہیں، اور ان کے تمام فرشتے بھی فرماتے ہیں. اللہ جو ہے نا سورہ احزاب میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی آپ اے مومنو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود شریف بھیجو. اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں. تو مسلمانوں کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ تو درود شریف پڑھنا فرض ہے کہ یہ لازمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک صحابی نے ان سے جو ہے نا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر دعا میں چوتھائی حصہ 1/4 حصہ 25% اگر میں درود پڑھوں اور 75% میں دعا مانگوں تو یہ بہتر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اچھا ہے، لیکن آپ اس کو درود شریف کو بڑھا دو. تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ اگر میں آدھا درود پڑھوں یعنی 50% میں درود پڑھوں اور 50% میں دعا مانگوں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ یہ بھی بہتر ہے، لیکن آپ درود شریف کو اور بڑھا دیں. تو انہوں نے جو ہے نا پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 3 حصے درود پڑھوں جو ہے نا یعنی 75% میں درود پڑھوں اور ایک حصہ میں اپنے لیے دعا مانگوں تو یہ کیسا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کو فرمایا کہ یہ بھی اچھا ہے، لیکن درود شریف کو اور بھی بڑھا دوں، اس کی تعداد بڑھا دوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں صرف درود شریف پڑھوں اور میں اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگوں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس انہوں نے جو ہے نا فرمایا تھا، وہ اللہ میرے جو ہے نا ماں باپ اور میرے بیوی بچوں کے اوپر قربان ہوں، انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ ہمارے لیے جو ہے نا بہت قابل جو ہے نا فخر ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی درود شریف پڑھے گا، اللہ چونکہ جو ہے نا دلوں کے راز کو جانتا ہے تو اللہ ان کو بن مانگے دے گا، وہ بغیر مانگے، کیونکہ وہ درود شریف پڑھنے سے اس کو ٹائم نہیں کہ اللہ سے کچھ مانگ سکے. تو چونکہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے کہ ہماری کیا تقاضے ہیں، ہمارے دل کی خواہشات کیا ہیں، ہمارے دل کے اندر کیا کیا امنگیں پڑی ہے، تو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے. تو اللہ جو ہے نا آپ کو وہ تمام نعمتیں جو ہے نا آپ کو میسر کر دے گا اور آپ کو جو ہے نا دے دے گا جو آپ کے دل میں خواہش آتی ہے. لیکن درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. تو میرے دوستوں بزرگوں، آج جو درود شریف میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کو جو ہے نا میں اسکرین شاٹ بھی لگا دوں، آپ لوگ اس کو سیکھ لیجیے گا اور دن میں کم از کم 300 مرتبہ اس وظیفے کے لیے 300 مرتبہ پڑھیں. باقی آپ اس کو پڑھتے رہیے، دن میں 500 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ، جتنے زیادہ پڑھ سکتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ بہتر ہے. لیکن 300 مرتبہ آپ نے اس کو جو ہے نا ایک توجہ کے ساتھ، ایک خضوع کے ساتھ. تو وہ درود شریف ہے کہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے. میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں ایک دفعہ تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو. میں اسکرین شاٹ لگا ہوں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میرے دوست بزرگوں، یہ 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ چند دن میں اللہ کے وہ فضل آپ کے اوپر ہوگا کہ انشاءاللہ آپ حیران ہو، پریشان ہو، اور لوگ بھی آپ کو دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے کہ ان کے پاس کہاں سے کوئی خزانہ آ گیا. یہ اللہ کے خزانوں میں سے، غیبی خزانوں میں سے آپ کی مدد ہوگی. تو میرے دوست بزرگوں، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو جو ہے نا آپ لائک کر دیجیے گا اور اپنے یار دوستوں کے ساتھ اور اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکے کہ کوئی اور عمل کر لے تو مجھے اور آپ کو صدقہ جاری ملے گا. جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ. تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.